لیکن میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے، لاک ڈاؤن رہے چاہے ان لاک رہے، غریب رہے چاہے امیر رہے، دیہات کا رہے یا شہر کا رہے، مولانا صاحب رہے چاہے حافظ صاحب رہے، پیر صاحب رہے چاہے علامہ صاحب رہے، امام صاحب رہے چاہے مؤذن صاحب رہے، سی ایم رہے چاہے پی ایم رہے۔ پی ایم سے زیادہ ڈینجر کون جھگڑا کرے گا؟ خدا دلی میں مہرارو ہے کہاں پتہ ہی نہیں ہے، اور وہیں سے کہہ رہا تو کجا من کجا۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ جھگڑا ہونا ہے، لیکن دوست احساس کرو، اگر جھگڑا ہو جائے تو طلاق کی نوبت نہ آئے، جھگڑا ہو جائے تو جدائی کا معاملہ سامنے نہ آئے، وہ بھی انسان ہے، فطرت اس میں بھی ہے، عورت ہے کچھ بول دے گی، تم اس کے شوہر ہو، تم سے نہ کہے گی تو کس سے کہے گی؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اپنے دل کی بات تمہارے سامنے نہ کرے گی تو کس سے کرے گی؟ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی حد سے تجاوز کر جاتی ہیں عورتیں، آپ تو ذی ہوش ہیں، آپ اسے اگنور کر دیا کریں، لیکن طلاق کی نوبت نہ آئے۔ کبھی جھگڑا ہو جائے، کبھی آپس میں انتشار ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو گھر چھوڑ کر کے دلی ممبئی مت جائیے گا، گھر چھوڑ کر کے کسی گارڈن میں مت جائیے گا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے کسی سے شیئر نہ کیجیے گا، نہ طلاق دیجیے، نہ ظالم بن کر کے جانوروں کی طرح اس کی پٹائی کیجیے، نہیں میرے دوست۔ اگر آپ کو برداشت نہ ہو سمجھ لیجئے کہ بات اور بڑھ جائے گی، عورت جو ہے عقل میں کمزور ہوتی ہے، آپ تو سلیم العقل ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر چلے جائیں، نہ گارڈن میں جائیں، نہ کسی بازار میں جائیں، آپ اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ اپنے گاؤں کی مسجد میں چلے جائیں، اس لیے کہ مسجد وہ گھر ہے، الحمدللہ شرابی بھی توبہ کر کے آ جائے دروازہ کھلا ہوا ہے، گنہگار توبہ کر کے آ جائے دروازہ کھلا ہوا ہے، سیاہکار بھی آ جائے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس طرح دروازہ کھلا ہوا ہے، پناہ گنہگاروں کو مل جاتی ہے، وہ ایسی جگہ ہے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ آپ جب وہاں جائیں گے تو خدا کی یاد آئے گی، اور جب خدا کی یاد آئے گی تو خدا کا خوف بھی آئے گا، جب خدا کا خوف آئے گا اپنے کیے تے ندامت بھی ہوگی، جب ندامت ہوگی تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے گا، مولا انسانو خطا ہو گئی ہے لیکن تو ستار ہے، تو نے پردہ ڈال دیا ہے، تو غفار ہے، معاف فرما دے، مجھے بھی عقل عطا فرما، میری بیوی کو بھی عقل عطا فرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا کانفرنس۔ اب لوگ یہ نہ کہیں کہ جھگڑا میاں بیوی میں ہو تو یہ کہاں کا ایڈریس بتلا دیا ہے، جی یہ سنیے ایڈریس بہت پرانا ہے، تعلیم کی کمی ہے، علماء سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، مذہبی نہیں رہ سکے، مسلمان ہونا اور ہے، مذہبی مسلمان ہونا اور ہے، عالم ہونا اور ہے، مذہبی عالم ہونا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے، مذہبی مسلمان ہونا اور ہے، عالم ہے لیکن مذہبی نہیں ہے، اس سے دین کا کام نہیں ہوگا، غیر عالم ہے اگر مذہبی ہے وہ غیر عالم ہو کے بھی دین کا کام کرے گا۔ مذہبی عالم ہونا مطلب وہ عالم کو مذہبی عالم کہتے ہیں کہ جہاں بھی رہے مذہب نگاہوں کے سامنے رہے، جہاں بھی رہے مسلک نگاہوں کے سامنے رہے، جہاں بھی رہے اپنے نبی کونین کی تحریک سامنے رہے، اس کا اوڑھنا بچھانا ہو جائے، اسے مذہبی عالم کہا جاتا ہے۔ ورنہ عالم تو بہت ہے، فقط مسجد میں گئے ڈیوٹی کے طور پہ 5 وقت کی نماز پڑھا دیا، باقی سے کوئی معاملہ نہیں، یہ مذہبی نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھایا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر لیا، باقی کوئی ڈوبا کیا ہوا کوئی تعلق نہیں، یہ مذہبی نہیں ہے۔ مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری جو ان کی ہے اس پہ بھی دھیان رہے گا، اس کے علاوہ جہاں بھی رہیں گے یہی یاد رہے گا اور اسی پہ کام کرتے رہیں گے کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، مدرسہ امام احمد رضا
کاش کہ آپ عالم ہوتے یا کاش کہ عالم کی صحبت میں رہنے والے ہوتے, کاش کہ آپ طالب علم ہوتے. حضرات مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور جلسہ گاہوں میں ان کے بڑوں کو بتایا جاتا ہے. افسوس ہے کہ لوگ جلسوں میں بھی آتے ہیں, کیٹیگری الگ الگ ہے, کوئی سننے آتا ہے, کوئی دیکھنے آتا ہے, کوئی 12 بجے تک آتا ہے, 1 بجتا ہے نکل جاتا ہے, کیا سیکھا نہیں معلوم, کس لیے آیا نہیں معلوم. میرے دوست, یہ مسجد میں جانے کا جو پتہ میں نے بتایا ہے وہ کوئی نیا پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو میں بتاؤں گا فل ایڈریس, یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ ہم پیدا ہوئے تھے نہ آپ پیدا ہوئے تھے, نہ آپ کا باپ پیدا ہوا تھا نہ میرا باپ پیدا ہوا تھا, تب یہ معاملہ ہوا تھا. کس کے ساتھ ہوا تھا میں بتاؤں گا, فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا. اچھا پیچھے والے کب بولیں گے؟ میرے انتقال کے بعد بولیں گے کیا؟ بول لیجئے اسی بہانے کہ آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. ذرا ٹھیک سے بولیے تو میں بتا دے رہا ہوں. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولے ہیں ٹھیک سے اس کو کرونا وائرس سے بچا. آمین. نہیں بچنا ہے. یا اللہ جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں اس کو کینسر کی بیماری سے بچا. آمین. یا اللہ جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا. آمین. یا اللہ جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں بدعقیدوں سے بچا. آمین. دعا ٹھیک ہو رہی ہے تو آپ شامل کیوں نہیں رہے؟ یا اللہ جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں اسے آفت عرضی سے بچا. آمین. اور یا اللہ جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں اسے دیوبندیوں سے بچا, وہابیوں سے بچا, رافضی سے بچا, خارجی سے بچا, شیعہ سے بچا, پی ایم کے عذاب سے بچا. آمین. یا اللہ جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں سب کو انتقال کر جائے تو جہنم کے عذاب سے بچا. آمین. دعا ٹھیک ہوئی ہے نا بھائی؟ اگر ٹھیک سے آپ کی آواز نہیں نکلی دعا واپس ہو جائے گی. میں ابھی بتا دے رہا ہوں. حضرات ہمارے یہاں جھگڑا ہوتا ہے تو کیا سے کیا ہوتا ہے, لیکن سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ کون حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, نہ سونا چاندی نہ زر کی خواہش عجب ہے تیرا مزاج زہرا, زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا, زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. واہ واہ, زندہ باد زندہ بی باد. بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات بس ان کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں تو ایک بات میں اور بتا دے رہا ہوں. وہ کون سی خاتون ہے جن کا جنازہ اٹھا تو رات کے اندھیرے میں؟ میں بتاؤں گا نام لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. نہ پیچھے والے بھی بول لیجئے میں فری میں نہیں بتاؤں گا. نہ بھائی کرسی والے کی کیا بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو پی ایم بنا دے, ایک ساتھ نہیں ایک ہی بات دیکھ رہے, سب کو سی ایم بنا دے, ایس ڈی ایم بنا دے. کیا وہ نہیں بننا ہے کیا؟ یہاں وارڈ ممبر کے لیے لڑائی ہوتی ہے, یہاں تو پی ایم کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا میرے بھائی, گھبرائیے نہیں, بالکل ٹینشن مت لیجیے. انشاءاللہ بولیے نا بھائی, آئے گا وہ دن آئے گا. سمجھ گئے؟ ابھی حالات ہم لوگ کے مخالف میں, وقت ہم لوگ کے حصے میں نہیں ہے, آئے گا وہ دن. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ بھارت میں اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, لیکن غور نہیں کرتے. وہ کانگریس پارٹی 70 سال ہندوستان پہ حکومت کیا, کانگریس پارٹی 70 سال, لیکن آج اس کا وجود ختم ہو گیا. کیوں؟ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن ایک سبق ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. 70 سال حکومت کرنے کے بعد آج اس کا وجود ختم ہو گیا. کیوں؟ یاد رکھیے گا, ایک ہی وجہ میری نظر میں ہے. اگر وہ بابری مسجد میں تالا نہ لگایا ہوتا, کیا بات ہے, اگر بابری مسجد سے تالا نہ کھلوایا ہوتا, اگر بابری مسجد کو اپنے دور حکومت میں شہید نہ کروایا ہوتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا. جس نے ہماری مسجدوں پہ اگر انگلی اٹھایا, مسجدوں کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ پارٹی کیا ہے, اس کا وجود ختم ہو جائے گا. کانگریس کا وجود ختم ہو گیا ہے. موجودہ پارٹی جو ہے ہمارے عیدگاہ کے خلاف, ہمارے قرآن کے خلاف, مسلمان کے خلاف, مزارات کے خلاف, مسجدوں کے خلاف, میں ان پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں ہوش کے ناخن لو. کانگریس نے جو خطا کیا ہے وہی تم کر رہے ہو, نہ وہ بچا ہے نہ تم بچو گے. نعرہ تکبیر.
مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا کانفرنس آئے گا، وہ دن آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ، بولے نا انشاءاللہ۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے ہوئے نعت شریف سننے کے لیے نا، نیت ہم آپ لوگ کی جانتے ہیں، یہ پارٹی الگ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں حمد بھی پڑھتا ہوں، نعت بھی پڑھتا ہوں، منقبت بھی پڑھتا ہوں، تہنیت بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اسلامی مذہبی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، رمضان آتے تو تراویح بھی سناتا ہوں، جنازہ بھی پڑھاتا ہوں۔ اس لیے بیٹھے رہے، دل تھام کر کے بیٹھیے گا۔ سبحان اللہ۔ اے اماں تم لوگ سنو، کیا کہیے گا، بہت افسوس کی بات ہے، یہ عورتیں انارکلی پاجامہ پہن رہی ہیں۔ توبہ توبہ، انارکلی سمجھ رہے ہیں، بالکل جو پاؤں میں سٹا رہتا ہے، لگے چمڑا پھاڑ کے اندر گھس جائے گا، اب بہت اس کو فخر ہوتا ہے۔ پوچھئے علماء سے، کیا مسلمان عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا جائز ہے؟ اپنے شوہر کے پاس جو کپڑا پہنے کوئی پرابلم نہیں، میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں، اوکے، لیکن ایسا خبیث کپڑا پہن کے باپ کے سامنے جائے گی، باپ کیا سوچے گا؟ ماں رہنے دو، بھائی جوان ہے، اس کی نظر پڑے گی تو کیا سوچے گا؟ کوئی چچا زاد بھائی چلا گیا، اس کی نظر پڑے گی تو کیا سوچے گا؟ اسلام کا قانون ہے، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہے تو کپڑا جب بھی پہنے، معمولی ہو یا غیر معمولی، ڈھیلا ڈھالا، سبحان اللہ، اسلام میں چست کپڑا پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے، تاکہ عورتوں کے بدن کی ساخت نظر نہ آئے، رنگ نظر نہ آئے، جو ڈھیل ڈھال ہے وہ نظر نہ آئے، چہرے کا سینے کا ابھار سامنے نہ آئے، بدن کی ساخت نظر نہ آئے، یہ سختی کے ساتھ منع ہے۔ لیکن یہ ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں، یہ عورتیں، یہ بیٹیاں ایسا ویسٹرن کلچر کو اپنایا ہے، ٹی وی پہ جو کپڑا پہنتے دیکھتی ہے وہ پسند کر لیتی ہے، غیر مسلم عورتوں کو دیکھتی ہے اسے لائک کر لیتی ہے۔ ارے تجھے تو سوچنا چاہیے کہ ہماری رہنمائی کے لیے فلمی دنیا کی کوئی ہیروئن کافی نہیں ہے، ہماری کامیابی کے لیے بی بی فاطمہ زہرا کا کردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا کانفرنس قاری نثار صاحب قبلہ۔ جو عورت یہ کہتی ہے کہ یہ پردہ کیا ہے، ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ارے یہ کیا تمہارے سر پہ بھوت سوار ہو گیا ہے کہ سجتی ہو غیروں کے لیے، بالوں کو سوارتی ہو غیروں کے لیے، اپنے چہرے پہ میک اپ کرتی ہو غیروں کے لیے، پارٹی میں گئی تو سجا لیا، شادی میں گئی تو سجا لیا، ولیمہ میں گئی تو سجا لیا، میکے گئی تو سجا لیا، رشتہ دار کیا گئی سجا لیا۔ میں نے پوچھا کیوں سجایا؟ کہا باہر جا رہی ہوں، اگر یوں ہی جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، میں یوں ہی چلی جاؤں گی، پڑوسن کیا کہے گی، میں یوں ہی چلی جاؤں گی، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، میرے شوہر کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے میں اپنے آپ کو بن سور کے جاتی ہوں۔ اے میرے دوست، کبھی اپنی بیوی سے پوچھو، او خبیث کی اماں، عورتوں کو تمہیں دوسروں کا خیال رہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کبھی اپنے آپ کو اس نیت سے سنوارنی ہوتی، میرا شوہر دیکھے وہ خوش ہو جائے، میرا شوہر دیکھے وہ راضی ہو جائے، اگر شوہر راضی ہو جائے گا آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، واہ۔ رات سنیے، عورتیں جتنے پردے میں رہتی ہیں ان کے حسن کا نکھار بڑھتا ہے۔ ایک ہمارے گھر کی عورت ہے جو اپنے اس کو بیماری ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھے، نقاب سے پیار نہیں، برقع سے پیار نہیں، لیکن وہ ایک رسول اللہ کی بیٹی، زندہ باد، ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ، وہ امام حسین سرکار کی اماں، واہ، وہ سرکار امام حسین کی والدہ مخدومہ، ان کے حیا کا عالم، فرماتی ہیں میرا انتقال ہو جائے گا، میرے جنازہ کو دن کے اجالے میں مت اٹھائیے گا۔ کیا بات، کیوں؟ کہا کیوں؟ دن کے اجالے میں کیوں نہیں؟ جو جواب آتا ہے، میری ماؤں میری بہنوں غور سے سن لو،
جواب جو آتا ہے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے اس لیے کہ میرے سائے پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی ہے تو میرے جنازہ پہ کسی کی نظر کیوں پڑے؟ واہ 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 واہ، رات کے اندھیرے میں جن کو دفن کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ حضرات اپنے گھر کی خبر لیجئے، اپنے ماؤں بہنوں اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے، اپنی بہنوں کو سمجھائیے ایسا کپڑا نہ پہنے کہ پہن کے بھی ننگی نظر آئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سبوں کو اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ذرا زور سے آمین بولیے آمین۔ اب آئیے حضرات، یہ تو عورتوں کا ہو گیا، اور لڑکا سب جنس کی بیماری، جی، اتنی ڈینجر بیماری ہے۔ اچھا اتنا گھٹیا جنس رہتا ہے کہ ایک ایک تو 10 دن پہنے رہتا ہے، وہ لگتا ہی نہیں کہ گندا ہوا کہ ویسے ہی ہے، پہنے ہوا ہے پہنے ہوا ہے پہنے ہوا ہے، اور اتنا ٹائٹ رہتا ہے اگر استنجا اس کو لگ جائے اور اگر کہیں بھیڑ بھاڑ ہو، سمجھ گئے، تو کھلتے کھلتے ہو جائے گا۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تب تو اور ظلم ہے، کیونکہ گھسانے میں تو بہت دیر لگتی ہے، وہ نکالے گا کیسے؟ نکالتے نکالتے نکل جائے گا۔ ایسا کپڑا پہنتا ہے حضرات، اگر اس کو کھجلی ہو جائے تب کیا کرے گا؟ اتنا ٹائٹ پہنے میں کرتا رہے گا۔ ایسا خراب کپڑا پہنتا ہے، ٹی شرٹ، ہے توبہ توبہ۔ اچھا یہ بتلاؤ ایسا کپڑا پہننے میں کیا پھٹانی ہے؟ کبھی تو غور کر لیتے، ہم لوگ ایسا پہنتے ہیں، میرا امام تو ایسا نہیں پہنتا، کیا بات ہے، واہ، میرا واہ۔ عالم تو نہیں پہنتا، میرے مدرسے کا مدرس تو نہیں پہنتا، وہ لوگ ڈھیلا ڈھالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں؟ یہ سوال آتا ذہن میں، کبھی پوچھ لیتے حضور ہم لوگ یہ پہنتے ہیں، آپ لوگ یہ کیوں پہنتے ہیں؟ وہ کہہ دیتے اسلام میں ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننے کا حکم ہے، اٹھنے میں آسانی، بیٹھنے میں آسانی، نماز پڑھنے میں آسانی، ہر چیز میں آسانی۔ اسلام کا پیغام ہے جس میں ہر پیغام میں ہے آسانی۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن افسوس، اچھا پینٹ پہن کے ہیرو لگتا ہے کیا؟ توبہ توبہ۔ اچھا داڑھی کٹاتا ہے وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہیرو لگوں گا، داڑھی کٹا کے کہیں ہیرو لگے گا۔ اچھا مر جائیے تب سمجھ میں آ جائے گا، مریے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے کسی کو داڑھی نہیں ہوگی۔ جتنے لوگ جائیں گے، جتنے لوگ کا مطلب سب تھوڑے جائیں گے، کون جائیں گے بتاؤں گا، لیکن پہلے سبحان اللہ، صرف مصطفیٰ کے غلام جائیں گے۔ واہ واہ، زور سے بول لیجئے سبحان اللہ۔ جس نے اللہ کو ایک مانا، اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، وہی لوگ جائیں گے۔ جتنے لوگ جائیں گے، ایک بھی جنتی مرد کے چہرے پہ داڑھی کا بال ہوگا ہی نہیں، کلین۔ ارے خوش ہو جانا میرے بھائی، کلین، کٹانے کا کوئی سسٹم نہیں۔ لیکن جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، ان بوڑھی جائے گی، اونلی ینگ، یوا، جوان، صرف جوان۔ اب بوڑھوں کا کیا ہوگا؟ کریں گے تو کیا کریں گے؟ بوڑھی صاحب بولے گی قاری منظور صاحب جلسہ تو بڑا اچھا ہوا، یہ مولوی کیسا کو بلا کے لائے ہیں، بوڑھیا سب کا دروازہ بند ہے، اب ہم لوگ کا ہوگا کیا؟ بوڑھی جان بوجھ کے ہوئے ہیں کیا کہ عمر گئی ہے تو ہم بوڑھے ہو گئے، ہم جنتی میں نہیں جائیں گے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے تو علماء کرام سے پوچھیے، یہ لوگ جواب دیں گے، اور جواب کتنا پیارا ہے، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ یا اللہ جو لوگ پتھر دل بیٹھے ہوئے ابھی تک نہیں بولے ہیں، یا اللہ اس کے پتھر کو پھوڑ دے اور اس کو حوصلہ دے کہ سب بولے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ اصل میں راز یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں نہ بچہ رہے گا نہ جوان بڈھا، جو بھی مرا جس حال میں مرا، لیکن جب جنت میں جانے لگے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو جوانی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ خوش ہو گئے بھائی، سب لوگ خوش ہیں نا؟ بوڑھی بھی نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جوانی عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، جنت میں ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے، نہ استنجا کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، باورچی خانہ بھی نہیں ہے، میں بتا دے رہا ہوں باورچی خانہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ کوک بھی نہیں ہے، مچھردانی بھی نہیں ہے۔ لو آپ ہنس لو کیا؟ مچھردانی نہیں ہے، انو اگربتی ہے بھگانے والا، جی
تو میں آپ کو بتا دوں درد بھی نہیں ہے, کرب بھی نہیں ہے, واہ ٹینشن بھی نہیں ہے, کیا بات ہے, واہ الجھن بھی نہیں ہے, پرابلم بھی نہیں ہے, سمسیا بھی نہیں ہے. انتظام کھائیے گا کیسے؟ ارے باپ رے باپ. سرکار فرماتے جو جنت میں آئے گا نا وہ صرف ارادہ کرے گا جس چیز کا وہ سامنے حاضر, سبحان اللہ, آٹومیٹک اللہ کی قدرت سے حاضر, اور کھائے گا, اور اتنا کھائے گا جتنی چاہت ہوگی. لیکن ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے, لیٹرن خانہ نہیں ہے, کہاں جائیے گا؟ کھاتا جائے گا, کھاتا جائے گا. کیا اللہ نے انتظام کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے نا پاک جگہ ہے, وہاں غلاظت کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی اس کا حسابی تصور نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ جنتی ڈکار لیں گے, ایک مرتبہ مشک کی مہک آئے گی, کھانا ہضم. واہ زور سے بولے نا سبحان اللہ, بولے نا بھائی. اور نوکر کتنا رہے گا بتا دوں آپ کے آگے پیچھے خدمت کے لیے. ایک ایک آدمی کو 70,000 حوریں ملیں گی خدمت کے لیے. واہ, واشنگ مشین نہیں ہے جنت میں, کپڑا دھونے کا کوئی سسٹم نہیں. جنت میں کسی کا کپڑا میلا ہی نہیں ہوگا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ بولے نا بھائی. اب سن کے کیسا لگتا ہوگا؟ اچھا ہوتا کہ ابھی ہم مر جاتے اور ابھی حشر میں فیصلہ ہوتا, اب یہ جنت میں گھس جاتے. یہ تو جنت ہے, لیکن جہنم, جہنم وہ کیسا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ جہنم, جہنم میں سب سے زیادہ کون جانے والا ہے یا جانے والی ہے؟ میں بتا سکتا ہوں, فری میں نہیں. سب لوگ زور سے بول لیجیے سبحان اللہ. جنت میں, جہنم میں میرے نبی نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ عورتیں ہیں جہنم میں. اللہ 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 اللہ, سب سے زیادہ عورتیں ہیں جہنم میں, اور اس میں اس کا قصور جو سب سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے جہنم میں کثرت سے عورتیں جائیں گی, اس گناہ کی وجہ سے, اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے. جی واہ واہ, کیا بات ہے. جب تک میاں بیوی میں پیار رہے گا تو وہ اس کو کہے گی تمی امار آمی تمار. جب تک پیار رہے گا تو یہ بھی کہے گا آئی ایم یور, یو آر مائی. اور جب پیار رہے گا تب کہے گا تیرے جیسی کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. ارے تو چاند کا ٹکڑا ہے. چاند کا ٹکڑا پتہ نہیں ٹکڑا کہاں کہاں بٹوارا ہو رہا ہے. حسن کی ملکہ ہے. ملکہ وکٹوریا بھی نہیں کہے گا, حسن کی ملکہ. اب وہ بھی کہے گی ارے ہم بہت خوش ہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں. جس دن جھگڑا ہوا پورا ایک کے دن حساب برابر. ارے میری قسمت خراب تھی, تمہارے جیسا شوہر ملا ہم کو, تم نے کیا سکھ دیا, کیا تم نے چین دیا. گڈو کی ماں کو اس کے باپ نے یہ لا کے دیا, یہ لا کے دیا, یہ لا کے دیا, تم نے کیا لا کے دیا؟ پتا چلا کچھ بھی نہیں دیا. شوہر کی ناشکری, اس گناہ کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی. اور بھی وجہ ہے, مرد تو جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے, اکثر عورتیں کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. عید کی نماز نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. بقرعید کی نماز اس پہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. جمعہ کی نماز عورتوں پہ نہیں ہے, نہیں ہے. یہ تو مسلمان پہ جمعہ ہے تو بیچارہ کسی طرح گھس بھی جاتا مسجد میں. یہ عورت پہ تو نہ جمعہ ہے نہ عیدین کی نماز. اکثر عورتیں ہیں جو کبھی نہیں پڑھتی ہیں نماز, کبھی نہیں پڑھتی ہیں نماز. اور قرآن اللہ کی پناہ, توبہ توبہ, کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی. فیس بک 24 آورس, واٹس ایپ 36 آورس, گوگل ہر گھڑی, میسج ہر گھڑی, قرآن کبھی نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت کم ایسی عورتیں ہوں گی, ورنہ آپ کے میرے گھر کی عورتوں کو ایک ایک سال بیت جاتا ہے کبھی قرآن چھوتی نہیں. جی, نہ نماز کبھی پڑھتی ہے, نہ مذہبی گفتگو کرتی ہے, نہ اچھی صحبت ہے. یہ ووٹر لسٹ میں فقط مسلمان ہے. ان کے بچے نالائق نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ کیا بات ہے. ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے, ہمارے کاچے سمے نہیں, আর কি করব, অনেক কাজ আছে, এই তো খাবার দাবার হবে, রান্না হবে, কি করব, তুমি কি জানো আমাকে কত কষ্ট হয়.
اتنا بگاڑ دے گی. لیکن قسم خدا کی بی بی فاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کوئی لونڈی نہ کوئی کنیز نہ کوئی نوکر، کھانا خود سے پکاتی ہے، کھانا خود سے کھلاتی ہے، چکی خود سے چلاتی ہے، پانی خود سے نکالتی ہے، بچوں کی پرورش خود کرتی ہے، شوہر کی خدمت خود کرتی ہے، گھر کا سارا کام خود کرتی ہے. عشاء کے وقت ہوتا ہے بچوں کو کھلاتی ہے، سلا دیتی ہے، شوہر کی خدمت میں جاتی ہے، خدمت کر کے ان کو بھی سلا دیتی ہے. اب بی بی فاطمہ زہرا ہے، اب سوتی نہیں ہے، مصلی بچھا دیتی ہے، نیت کر لیتی ہے، قیام میں کھڑی ہو جاتی ہے، پھر رکوع ہو جاتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے. سجدہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا نہیں، 2 گھنٹے کا نہیں، یہاں تک کہ مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے. بی بی فاطمہ زہرا سجدے سے سر اٹھا کے عرض کرتی ہے، اے مولا تیری رات چھوٹی ہو گئی. سجدہ فاطمہ کا سجدہ مکمل نہ ہوا. اللہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نبی کا گھرانہ. واہ واہ. یہ ہمارے گھر کی عورتیں بچوں کو تو اب کم دودھ پلاتی ہیں. جتنے پرانے لوگ ہیں اس میں اکثر لوگ ماں کا دودھ پیے ہوئے ہیں. یہ نئی نسل میں جو بچے ہو رہے ہیں، کہاں چلے دوست؟ ایمرجنسی ہے کیا؟ نہیں دوست، اگر جلد بازی ہے تو ضروری ہے تو جا سکتے ہو، ورنہ مت جاؤ. نہیں سمجھے؟ ایسا ماحول اور ایسی کیفیت، ایسے ماحول کو چھوڑ کے، ایسی بزم چھوڑ کے جانا مناسب نہیں ہے. خدا ناراض ہو جائے گا. میرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، وہ بھاگ گیا. عذر ہے تو کوئی بات نہیں، اوکے. دھیرے سے بولیے سبحان اللہ. دھیرے ہے تو ذرا اور زور سے بولیے سبحان اللہ. فل ساؤنڈ میں بولیے یا رسول اللہ. حضرات میں عرض کر رہا ہوں، نئی نسل کے بچے ماں کا دودھ بہت کم پیتے ہیں. عورتیں اتنی نالائق ہو گئی ہیں، سب نہیں اکثر دودھ نہیں پلاتی اپنا. کیوں؟ مطلب باڈی خراب ہو جائے گی. کیا پلاؤ گی؟ سیرے لک، میرے لک، کھیرے لک، ہارلکس، فارلکس. اب پلائے گی تو کیسے جانتے ہیں؟ گر 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 کر کے گرم ورم کر دے گی، اس کے منہ میں گھسا دے گی. اور بچہ جو ہے کیا کیوں کرے گا نا، بچہ اے کرتا رہے گا تو اس کے سامنے موبائل گھما دے گی. میرے دوست، میرے بزرگوں، اس ماحول میں جو بچہ پروان چڑھے گا وہی بچہ باپ کو پاپا کہے. اللہ تعالی حضرت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ میرا لال، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضور آ گئے ہیں تو سمجھے کہ میرا ٹائم ہو رہا ہے. نہیں سمجھے؟ میرے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ کے جانے کا ٹائم تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ دعا نہ ہو جائے، جب تک کہ دامن مرادوں سے بھر نہ جائے. انشاءاللہ گھر مت جائیے گا. وجہ یہ کہ گھر جائیے گا تو کتنے نقصانات ہیں معلوم آپ کو. نمبر 1، یہاں سے نکلیے گا پہلی ملاقات کتے سے ہوگی. دوڑائے گا نا، دماغ ہرا کر دے گا. ممکن ہے کہ کہیں سانپ ہوا کھانے نکلا ہو، آپ اوپر دیکھ لو نیچے کاٹ لے، ممکن ہے. تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ گھر کا دروازہ بند ہوگا، گھر کے لوگ سو رہے ہوں گے اور آپ جا کے چلائیے گا اتنا چلائیے گا، کئی گھر میں آواز چلی جائے گی، سب کی نیند خراب ہوگی. آپ کی بیگم اٹھے گی، ارے ہوا کیا ہے؟ کہاں گئے تھے؟ بولے جلسہ میں. تو آئے کا ہے؟ بولا آ گیا. جلسہ ختم ہوا؟ تو نہیں. تو کیوں آئے؟ اس کا بھی موڈ خراب، اس کا بھی موڈ خراب. کتنا موڈ خراب، ایک خرابی کی وجہ سے کتنی خرابیاں آ گئی. اس لیے اپنے آپ کو کہہ دیجئے، اپنے گھر والوں سے، سن تیری رات گزرے گی نیند کے آغوش میں، اب میری رات گزرے گی یاد خدا میں. سبحان اللہ. زور سے بولیے سبحان اللہ. تھک گئے تو چپ چاپ رہیے، سارا کام میں خود کر لوں گا. سبحان اللہ بھی کہہ لوں گا، الحمدللہ بھی کہہ لوں گا، ماشاءاللہ بھی کہہ لوں گا، نعرہ بھی لگا لوں گا، جواب بھی دے دوں گا، پورا ثواب میں لوں گا. اور مر جائیے گا تو حشر میں ملاقات ہوئی تو پوچھوں گا کہ مناچن اب کیسا لگ رہا؟ جی ہاں، تب سمجھ میں آئے گا. ایک نیکی ہو جاتی تو بیڑا پار ہو جاتا. اور یہاں سبحان اللہ کہنے میں بہت ایٹھن ہے. واہ رے واہ. عورتیں تم لوگ بھی بولو دھیرے دھیرے، مرد بولے زور سے، یہی شرع کا حکم ہے. مسلمان عورت دھیرے بولے، مایاوتی جیسے بولے، ممتا بنرجی جیسے بولے، اوما بھارتی جیسے بولے، لیکن کنیزان فاطمہ ویسے ہی بولے جیسے قرآن نے کہا. تم لوگ دھیرے دھیرے سبحان اللہ بولو.
اب مرد حضرات زور سے بولیں، فرق آ جائے گا کہ مردانہ کی بھیڑ میں کوئی زنانہ تو نہیں ہے، آواز سے پتہ چل جائے گا۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ۔ حضرت آ گئے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات قرآن ہم لوگ بھی کم نہیں ہیں، ایک تو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ صحیح پڑھنا نہیں جانتے، اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں پوچھوں گا نہیں کہ پڑھ کے بتاؤ، بس میں سنا دے رہا ہوں کہ آپ کا حال کیا ہے۔ علماء کرام سے معذرت کے ساتھ قوم سے ملاقات ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کیسے قرآن پڑھتا ہے پڑھتی ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں سایکولو صفحاء، لگے پورا خاندان کو مار دیا، ایسے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اچھا وہیں پہ قاری منظور صاحب پڑھتے ہیں، علامہ جنید صاحب نقابت میں دھوم مچائے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو، جو اپنے کلچ میں رکھے ہوئے ہیں، جب جو گیئر چاہتے ہیں لگاتے ہیں، کبھی قادری گیئر، کبھی چشتی گیئر، کبھی رضوی گیئر۔ یہ کیسے پڑھتے کبھی آپ نے سنا؟ امام صاحب کیسے پڑھتے کبھی آپ نے سنا؟ ضرور سنا۔ تو پھر آپ یہ غور کیوں نہیں کیا؟ ہم پڑھتے ایسے، امام پڑھتا ویسے، ہم صحیح ہے کہ وہ صحیح؟ ارے دونوں میں سے کوئی نہ صحیح ہوگا، دونوں صحیح کیسے ہوگا؟ یہ سب کہیں صحیح ہے؟ ارے انا اعطیناک الکوثر سب سے چھوٹی سورہ، وہ بھی ٹھیک سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر بھی نہیں کہتا، کوثرا۔ وہی پہ امام صاحب پڑھتے ہیں، کتنا فرق رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ سبحان اللہ۔ فرق ہے تو یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے؟ کبھی پوچھئے 150,000 روپیہ دے کے عالم سے کہیے، مولانا سے کہیے، حضور یہ نذرانہ رکھ لیجئے، قرآن مجھے صحیح پڑھنا سکھا دیجئے، اس لیے کہ جب تک قرآن درست نہ پڑھیں گے نماز مکمل نہ ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن عرب میں نازل ہوا ہے، لیکن جب بھی پڑھا جائے گا انڈین لہجے میں نہیں پڑھا جائے گا، پاکستانی لہجے میں نہیں پڑھا جائے گا، بنگلہ دیشی لہجے میں نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا صحیح مخارج کے ساتھ عربی لہجے میں پڑھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کا خیال رکھیے گا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن شریف، پڑھیں گے۔ لوگ پڑھتے ہیں، ذرا سا مہربانی کیجئے، کچھ کر دیجئے تاکہ لگے آواز کھل گئی ہے۔ ساؤنڈ بڑھائی نہیں، کچھ کاریگری کر دیجئے، لگے ساؤنڈ بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سنیے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں کب؟ سالانہ، کوئی ہے ویکلی، کوئی ہے ہاف ایئرلی، کوئی ہے ایئرلی، اب کوئی ہے جانتے ہیں زندگی میں اسی وقت پڑھے گا جس دن باپ مرنے لگے گا، ورنہ قرآن نہیں پڑھے گا، سوال ہی نہیں ہے۔ اخبار پڑھے گا، قرآن نہیں، اور بھی کب پڑھے گا؟ جیسے 2-3 روز ہو گئے، ابا کی روح نہیں نکل رہی ہے، عالم جاکنی میں ہے، کوما میں نہیں، عالم جاکنی میں ہے، اور الٹی سانس چل رہی ہے، ایک ہی آواز آ رہی ہے، پریشان ہے گھر کے لوگ۔ اب دعا کرنے لگے یا اللہ موت آ جائے، ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، پورے محلے کے لوگ آ گئے، اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، حضرت دعا کر دیا آسانی سے روح نکل جائے۔ تو لڑکا آتا ہے مدرسے ہی میں، قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا بابو؟ حضور میرا باپ مر نہیں رہا ہے۔ ارے باپ رے، کیا ہوا ہے ڈاکو؟ تیرے دشمنی ہے؟ بولا نہیں حضور، کئی روز سے میرا باپ بہت پریشان ہے، ایک ہی آواز آ رہی ہے، کریں تو کیا کریں؟ تو قاری منظور صاحب سمجھ جاتے ہو عالم جاکنی میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ سورہ یاسین پڑھو، جاؤ سورہ یاسین پڑھو۔
دوڑ کے آتا ہے، لیکن کہہ دیتے سن وضو کر لو گے، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو قرآن چھونا حرام ہے، نہیں چھو سکتے قرآن چھونے سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ اتنا اچھا مسئلہ بتا دیے، کوئی سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے۔ اور ابھی ہم نعت شروع کریں گے نا، ہم کیا ساون صاحب جب برسیں گے تب دیکھیے گا، مسئلہ بتا رہے پھر بھی نہیں گیا۔ اب وضو کیسے کرنا وہ میں نہیں بتاؤں گا، سمجھیں؟ اکثر لوگوں کا وضو ٹھیک نہیں ہے، میں بتا دے رہا ہوں، اکثر لوگ وضو کرنا نہیں جانتے، ہاتھ منہ دھونے کا نام وضو نہیں ہے، 4 فرائض ہیں، ان کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا تب آپ کا وضو مکمل ہوگا۔ اس کے لیے ایسے ہی بتا دینا نہیں، پریکٹیکل طور پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، مدرسہ میں آنا پڑے گا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جیسے گیا جیسے تیسے وضو کر لیا، ہم آج نہیں بتا رہے آپ لوگ کا وضو کیسا تھا، اکثر لڑکوں کا وضو کیسا رہتا ہے جانے دیجئے۔ اب گیا قرآن شریف چوم لیا، اور اس کے بعد لے کے بیٹھا ڈھونڈ رہا، الٹ پلٹ 10-15 منٹ ہو گئے، قاری منظور صاحب نے سوچا مدرسے کا معاون تھا، چلے ذرا ہم بھی خبر لے لیں، جا کے دیکھ رہے ہیں دیری کر کیا رہا ہے، ابھی تک شروع نہیں کیا، اللہ حضور سورہ یاسین ہے ہی نہیں، ارے نالائق چٹا، سورہ یاسین نہیں ہے، ارے 114 سورت ہے قرآن میں، سورہ یاسین نہیں ہے، اللہ حضور دیکھیے نا ہم کھوج رہے ہیں نہیں، چٹا کھول 22واں پارہ دیکھ، سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین ہے کہ نہیں؟ ہاں حضور ہے، شروع کر۔ آپ جو شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، اگربتی جل رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ہر آیت پہ باپ کو دیکھ رہا ہے، مرا کی نہیں، ہر آیت پہ دیکھ رہا ہے، اور جو ہی روح نکلی تلاوت بند، اب نہیں پڑھے گا، اب پڑھے گا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں میرے سرکار فرماتے ہیں جو عالم جاکنیمہ ہو سورہ یاسین کی تلاوت کرو، وہاں پہ اگر حیات باقی ہے تو اللہ شفاعت فرما دے گا، وقت مکمل ہوگا تو آسانی سے روح نکل جائے گی، لیکن ڈھنگ نہیں ہے پڑھنے کا۔ میرے دوست میرے بزرگوں، جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کی ماؤں کو سلام، ان کے ابا کو سلام جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں سنیے، ٹائم بہت ہو چلا ہے، 11:30 بج گیا ہے، جلسے کا ٹائم بہت نہیں ہوا، میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ سنیے، کل آپ لوگ ایک کام کر لیجئے گا، ایک کام، اونلی ایک کام۔ آپ کے پاس بیٹا ہے نا، بیٹا جن کے پاس بیٹا ہے اس کو کہے گا بیٹا ادھر آؤ، اور اس سے پوچھے گا بیٹا مان لو کہ میرا کل انتقال ہو جائے تو جنازہ میں جاؤ گے؟ بولے گا ابا کیوں نہیں جائیں گے؟ تو اس سے پوچھئے جنازہ کی نماز کیسے پڑھو گے؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھو گے؟ دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھو گے؟ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھو گے؟ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا آپ کی پرورش، آپ کے نظر التفات کا اثر کیا ہے۔ اکثر بچوں کو نہیں معلوم، زمین یہ لے گا، جائیداد یہ لے گا، LIC کا پیسہ یہ لے گا، اور اس اولاد کے لیے ماں باپ نے کیسے مراحل کو طے کیا۔ آج اس کا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ ہو تو دعائیں مغفرت کر سکے، بیٹے اس لائق نہیں ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بیٹے کو معلوم نہیں، میرے دوست ماں کی روح تڑپ جائے گی، باپ کی روح تڑپ جائے گی، میں نے کیسی اولاد کی پرورش کیا کہ مسجد باہر مسجد کا امام دعا کر دیا، علماء دعا کر دیا، یہ میری اولاد میرے لیے دعا نہ کر سکی تو بچے کے قصور سے زیادہ اس کے ماں باپ کا قصور ہے۔ ارے کاش کہ اپنے بچے کو عالم دین بنا دیے ہوتے، حافظ قرآن بنا دیے ہوتے، دینی تعلیم کے زیور سے مرصع کر دیے ہوتے،
آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا باپ کا جنازہ ہوتا تو بیٹا محتاج نہ ہوتا، بیٹا خود بخود جنازہ پڑھاتا نظر آتا۔ بھائیو اس کا خیال رکھیے گا۔ اب آئیے، بچے حافظ قرآن ہو گئے الحمدللہ۔ تو یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں کتنے دن میں ہوئے ہیں جانتے ہیں؟ کوئی 1 سال میں ہوا ہوگا، کوئی 2 سال میں ہوا ہوگا، کوئی 1.5 سال میں ہوا ہوگا، ہے نا بھائی؟ تب نہ حافظ ہوا ہوگا۔ لیکن ایک ایسا حافظ قرآن، ایک ایسا حافظ قرآن جانتے ہیں، سن کے آپ کو حیرت ہوگی، میں نام بتاؤں گا فری میں نہیں، نا 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 بالکل، ادھر بھی نام ہے لکھا ہوا، ادھر بھی ہے نام لکھا ہوا۔ حضرات میں بتاؤں گا، ذرا ساؤنڈ بڑھا لیجئے اور زور سے سبحان اللہ۔ سب حافظوں 1 مہینہ 1 سال 2 سال 1.5 سال 3 سال میں، میرا اعلیٰ حضرت فقط 1 مہینہ میں، صرف 1 مہینے میں اعلیٰ حضرت سرکار حافظ ہو گئے۔ اور 1 مہینہ بھی بہت زیادہ میں بتا دے رہا ہوں، عصر اور مغرب کے بیچ میں صرف یاد کرتے، صرف عصر اور مغرب کے بیچ میں۔ اب 30 دن کے عصر اور مغرب کے تمام اوقات کو اکٹھا کر لیجئے، 1 مہینہ پورا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، تو اعلیٰ حضرت تو پیدا ہوئے تب حافظ بنے، لیکن ایک ایسا حافظ قرآن ہے جو پیدا ہو رہا ہے قرآن یاد کر کے۔ ذرا زور سے بول لیجیے گا سبحان اللہ۔ اب پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا پیر، پیروں کا پیر، روشن ضمیر، میرے غوث العظم دستگیر ہیں، پیدا ہوتے ہیں 18 پارہ کے حافظ بن کے پیدا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماں کی تربیت کا نتیجہ حضرات۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دارالعلوم امام محمد رضا کو عروج عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ اب جن لوگوں نے اپنے اس ادارے کی خدمت کیا، گیہوں دیا، چاول دیا، دھان دیا، یہی نہ دیا بھائی، چاول دیا، گیہوں دیا، دھان دیا۔ قاری منظور صاحب نے حافظ قرآن دیا، ذرا زور سے بول لیجیے گا سبحان اللہ۔ قاری منظور صاحب نے حافظ قرآن دیا۔ جتنے لوگوں کا پیسہ ادارے میں لگا، بچے چھت کے نیچے تلاوت کرتے رہے، اس کا بھی ثواب ملا۔ یہ حافظ قرآن جب تک زندہ رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ ثواب کا چالو رہے گا۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امام احمد رضا کانفرنس، قاری نثار صاحب قبلہ، اچھا موج امام احمد رضا زندہ باد۔ علامہ جنید صاحب جو ہیں اتنے ہوشیار ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، سمجھ گئے، انہوں نے دے دیا نا، ایک دے دیا، میں سمجھ گیا جی۔ حضرات اللہ کا شکر ہے، یہ مدرسہ پی ایم فنڈ سے نہیں چلتا ہے، سی ایم کے فنڈ سے نہیں چلتا ہے، کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے، لیکن ہے فنڈ، ہے غریبوں کا فنڈ، نبی کے چاہنے والوں کا فنڈ۔ حضرت سے بولو سبحان اللہ بھائی، یہ غریب لوگ چلاتے ہیں۔ عمارت میں نے دیکھا دل باغ باغ ہوا، اور افسوس حضرات میں بھی ایک چھوٹا سا مدرسہ چلاتا ہوں، مدرسہ غوثیہ معینیہ کنز العلوم، جی سرکار کا کرم ہے، جب میں تقریر نہیں کرتا تو اسی وقت سے مدرسہ چلتا، الحمدللہ سرکار کا کرم، تقریر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ بس اللہ تعالیٰ لاج رکھ لے ہماری اور آپ کی، دین کا صحیح کام، اصل کام مدرسہ سے ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بولیجیے گا سبحان اللہ۔ اصل دین کے خادم مقرر نہیں، خطیب نہیں، امام نہیں، مؤذن نہیں۔ حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ اپنی کتاب کے حاشیے پہ لکھتے ہیں، دین کا اصل خادم وہ لوگ ہیں جو مدرسہ سے منسلک، جو مدرسہ چلاتے ہیں، جو مدرسے کے اراکین کی صورت میں ہے، مدرسہ میں پڑھاتے ہیں، اصل دین کی خدمت وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں کہوں، علماء کرام کی موجودگی میں حضور کے دعائیں لیتے ہوئے، بڑے بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کیرلا کا مدرسہ ہو، مبارک پور کا مدرسہ ہو، یا جو بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، لیکن ان سے بڑا کام یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے والے کا ہے۔ واہ یہ اتنی محنتیں کرتے ہیں،
کہ اس مدرسے کے لائق بناتے ہیں، اصل کام یہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں چھوٹا مدرسہ ہے، اگر یہاں قاعدہ بغدادی نہ پڑھا ہوتا، حافظ قرآن نہ ہوتا تو قاری کیسے بنتا؟ اگر اعدادیہ ثانیہ اولیٰ نہ پڑھا ہوتا، آگے جا کے اس لائق کہاں ہوتا؟ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے تو کسی بھی یونیورسٹی کے ٹیچر کو یا دارالعلوم امامہ مدرسہ کے ٹیچر کو ہلکے میں نہ لیجئے، یہ سب دین کے خادم ہے، دین کی خدمت کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا کانفرنس، مدرسہ امام احمد رضا۔ سنیے، مجھ سے پہلے عارف صاحب شاید بول رہے تھے سرکاری ڈیوٹی کرنے والوں کو فقط 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، صرف 8 گھنٹے، اسی میں جو پیڑا دے، الیکشن میں گھما دے چاہے جہاں گھما دے، 8 گھنٹہ، اس کے بعد فری۔ لیکن قسم خدا کی مدرسے کے اساتذہ 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے، رات ہو دن ہو کوئی نہیں اٹھتا، مدرس اٹھ جاتا فجر سے پہلے۔ کتنی محنت ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان کی خدمت کریں۔ افسوس مدرسہ تو میں خادم ہوں، سمجھ گئے، سب تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن جب کسی سے چندہ مانگنے جاتا ہوں نا تو اتنا گھٹیا سمجھتا ہے، ارے باپ رے باپ پوچھئے مت، کمینہ در کمینہ سمجھ لیتا ہے۔ اس وقت جو لگتا ہے نا ہم کیا بتائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں، اس لیے ذرا درد بھی ہوتا ہے تو سہ لیتا ہوں۔ مولا تو سب بہتر جانتا ہے۔ یہ حال قوم کا، کبھی کبھی سوچتا ہوں، راتوں کو سفر کرتا رہتا ہوں اکیلے تو سوچتا رہتا ہوں یا اللہ، کوئی جنات آتا میرے سامنے اور کہتا آقا آقا آقا، کیا ہے؟ بولا اپنی غلامی میں ہم کو لے لیجئے، اور وہ بتا دیتا نسخہ کہ یہ پڑھیے گا، ہم کہیں بھی رہیں گے تو آ جائیں گے۔ اگر 2-3 موکل آ جاتا نا، اس سے کہتے دیکھ تو کوئی کام مت کرنا، کوئی کام مت کرنا، ایک ہی کام کرنا کہ تو تمام جناتوں میں جا کے مدرسہ کے لیے چندہ کر کے لے آ۔ اچھا، واہ واہ واہ، ارے سب سے ڈینجر کام ہے میرے بھائی، ہاں پوچھئے جا تو چندہ کر کے لے کے آ، ہم نہیں مانگیں گے کسی سے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا علماء کرام کو اتنی دولت دے دے، یہ قوم سے چندہ نہ لے، یہ خود مالک نصاب ہو، یہ خود اپنے پیسے سے مدرسے کو چلا دے۔ آمین 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 آمین۔ دیتے ہیں ہمارے علماء، دیتے ہیں، ایسی نہیں ہے، جن کو اللہ نے مالک نصاب بنایا ہے وہ دیتے ہیں۔ آپ نے سوچا صرف ایسے ہی ہے؟ سنیے، تو یہ سب صورتحال ہے، سمجھ گئے؟ آپ نے دیا گیہوں، آپ نے دیا چاول، آپ نے دیا دھان، قاری منظور صاحب نے دیا حافظ قرآن، تو کیا جنات نہیں ہے میرے قبضے میں کہ اس سے ہم چندہ کرواوے؟ تو کیا مدرسہ بند ہو؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، مدرسہ بند ہو تو کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ واہ واہ، یہ رشتہ ہے محبت، کچھ اس طرح نبھے گا، ادھر سے پیسہ لائیے، ادھر سے پیسہ لائیے، 2-3 لاکھ ہے تو ایک کے مرتبہ دے دیجیے۔ کیا بات ہے حضرات، میں پورے مجمع میں سے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک ایسا بندہ چاہیے جو صرف 1100 روپیہ اپنی ماں کی محبت میں دے دے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، مجمع ایک آدمی کوئی آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے۔ حضرت آپ کے میرے کہنے سے نہیں آئے گا، اللہ اس کے دل میں رحمت دے گا، وہ خود اٹھے گا، واہ 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 واہ، اللہ رحمت دے گا، ہم لوگ کے کہنے سے تھوڑے آئے گا۔ کوئی ایک آدمی 1100 روپیہ اپنی ماں کی محبت میں، ارے ماشاءاللہ، کیا نام آپ کا ہے؟ اختر بھائی، اے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ امام احمد رضا، زندہ باد زندہ باد۔ کیا پورے مجمع میں یہی اختر بھائی اکلوتا رہیں گے؟ کون دیا؟ ارے ماشاءاللہ، الحاج محمد مستقیم میاں برندہ بنی، سمجھے؟ قاری صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے کتنا دیا؟ 1000، یہ تو اتنا سا لگ رہا، 1000، 1000 تھوڑا سا لگتا، 1000، 1000 روپیہ دے دیا ہے۔ کیا 2 ہی آدمی اس مجمع میں؟ کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کا بندہ؟ اے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، زندہ باد، ارے زندہ ماشاءاللہ، باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایوب میاں صاحب، اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور اس عمر میں آپ کے اندر دینی جذبہ ایسا ہے، چہرہ پہ داڑھی ہے، چہرہ نورانی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی وہاں بھی آپ سے دور پریشانی ہے، زندہ باد، سبحان انشاءاللہ۔ اللہ، بہت بہت مبارکباد ہو، 1 2 3
3 کا مطلب ہو گیا 5 تیا حضرات مولوی میتھ میں مضبوط ہے 15 تیا 45 1500 1600 روپیہ سیکریٹری صاحب نے دیا ہے. علامہ جنید صاحب نے دیا کہاں؟ ارے ماشاءاللہ قسمت انصاری بھائی ماشاءاللہ دوست اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. قسمت بھائی نے 500 روپیہ دے دیا ہے تو 1100 روپیہ والے اب کوئی نہیں ہے. آئے نا کوئی نہیں. خواجہ غریب نواز کا دیوانہ کوئی ہے؟ لکھوا بھی سکتے ہیں حضرت. 11,000 والے بھی ہیں. 1100 کیا چیز ہے؟ ابھی لکھوا لے. 2 نقطہ بھاری پڑ رہا ہے تو اور اس پہ 0 لگوا رہے ہیں. واہ رے واہ. ادھار میں بھی چلنے کا سسٹم ہے کیا؟ آئیے نا کوئی آدمی اکلوتا ایسا آ جائے کہ پورا مجمع دیکھے, حضور پیر صاحب بھی دیکھے اور 11,000 روپیہ کوئی دے دے, لکھوا دے. نارے بھائی وہاں نہیں جائیں گے. 1100 میں جب چکا جام چل رہا ہے تو 11,000 میں کہاں جائے گا. ایسا کیجئے 500 روپیہ لائیے. 500 روپیہ لائیے. اب تو میں نیچے آ گیا میرے بھائی. کیا کیجئے گا؟ اونلی 500. ماشاءاللہ. آئیے سبحان اللہ. آئیے. یا اللہ جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کے سوچ کے محل کو برباد کر دے. یا اللہ جو بخیل ہے اس کو سخی بنا دے. یا اللہ جو سوچ رہے ہیں کیا کریں مولا اس کو وہاں سے اٹھا لے یہاں بھیج دے. اچھا ہے. آئیے ماشاءاللہ سبحان اللہ. 500 کا اے ماشاءاللہ. کیا نام ہے میرے بھائی؟ شہاب الدین انصاری بھائی زندہ باد. دمکا کے منیر صاحب ہیں. ارے ماشاءاللہ چہرہ جو چمک رہا ہے. اب منیر صاحب ابھی سب سہائے جا رہے ہیں. سیکریٹری صاحب پیچھے ہو گئے, وہ تو 1600 پہ ہے. منیر صاحب 2000 پہ گئے ہیں. اب تو ہم کرنے کا من کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس, علماء اہل سنت, سامعین اہل سنت زندہ باد. اب پیسہ دینے والے زندہ باد, سوچنے والے آ جائیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. 5 آدمی اگر 500 روپیہ دے دیتے نا تو کچھ بات بن جاتی. 5 آدمی لائیے نا صرف 500 روپیہ. آئیے نا پیچھے سے. یا اللہ اٹھا لے یا اللہ اٹھا لے. آئیے ماشاءاللہ. واہ. آئیے نا شریف بھائی. ارے ماشاءاللہ شریف بھائی اسی کے گاؤں کے ہیں. ارے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیے گا 500 لے کے. پیر صاحب سے ملاقات کیجئے نا بھائی 500 روپیہ لے کے. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ. آئیے ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد امیر الدین مرغا تھل کے جانب سے. اچھا ماشاءاللہ امیر الدین صاحب ہیں مرحوم کے نام سے. کیا کہنے دے رہے یہاں ثواب ملے گا وہاں. سبحان اللہ. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ہمارے صدر صاحب حضرت صدر صاحب کہاں پریزیڈنٹ اپنی ماں کے نام سے. صدر صاحب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, سامعین اہل سنت. اکیلے نعرہ لگا رہے, اکیلے جواب دے رہا. ایسا کام ہم نے شروع کیا کوئی. یا رسول اللہ. شریف صاحب 2100 روپیہ. زندہ باد. ایک بچے کا خرچ بھی دینے کے لیے لوگ تیار ہیں. انشاءاللہ آئیں گے. شریف صاحب نے 2100 روپیہ. سیکریٹری صاحب کے داماد محمد علی جان میاں جراڈی. ارے باپ رے سبحان اللہ سبحان اللہ. تب تو داماد کا بھی جواب نہیں اور سسر کا بھی جواب نہیں. آؤ نا میرے بھائی. اور آپ لوگ آئیے نا. سوچتے رہ جائیے گا. گھر جائیے 1 روپیہ جیب میں نہیں بچے گا. میں بددعا نہیں کر رہا ہوں. گھر میں آرڈر ہوگا دھنیا لاؤ, آلو لاؤ, پیاز لاؤ, 500 صاف. ہاں آئیے ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کا؟ اصغر میاں. زندہ باد. بہت بڑا آپ نے کام کیا. اپنے ماں کے محبت میں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ کی روح مچل جائے گی. بہت خوش ہوگی. سبحان اللہ. بیوی کہتی ہے میک اپ سیٹ لاؤ, کپڑا لاؤ, سوٹ لاؤ, سب لا کے دیتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں ماں کے نام پہ 500 روپیہ دے دو تو نہیں دے رہا. کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. لائن 500 روپیہ. کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. لائن 500 روپیہ لائن جو ہوگا دیکھا جائے گا. مٹھی بند کر کے لائیے. یہ ہمارے بھائی صاحب نے اپنی ماں کی محبت میں دیا ہے. کیا کہنے. مصرا تو یاد آ رہا ہے لیکن ساون صاحب ہیں اور سب بہت سارے لوگ. یہی ڈنگال پڑا کے اچھا قطب الدین بھائی آپ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. مدرسے کے ممبر ہیں ماشاءاللہ. یا اللہ جو لوگ دے رہے ہیں سبوں کے اوپر جو کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن کا اثر ہے روزی روزگار پہ مولا سب کو ختم فرما دے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
सुन्नत हजरत मौलाना कारी मुर्शिद साहब किबला, उनके बेटे ने, देखिए हजरत कारी साहब, कारी मुर्शिद साहब के बेटे ने, कारी मुर्शिद साहब के बेटे ने 1000 रुपया दिया। 1 2 3 4 5 1000 माशाअल्लाह। मरहूम जहीर शेख के नाम पर 1 कुंटल रड बैतुस्सलात के लिए 1 कुंटल रड दिए। हजरत बैतुस्सलात का हिज्जे हमको करना पड़ेगा। बैतुस्सलात समझे, नमाज पढ़ने की जगह, समझ गए, जहाँ बच्चे सब नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें क्या गिट्टी दे रहे हैं, क्या लोहा, छड़ लोहा दे रहे हैं 1 कुंटल, नहीं 100 किलो ना, अरे बाप रे 100 किलो ये लोहा देंगे, रड छड़। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए ना आमीन। सुभान अल्लाह। बेटा हाँ पैसा दे के जल्दी से भाग जाओ, यहाँ पे मत आना। हाँ बेटा दे दो मेरी बच्ची, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ही के आने से तिरगी छट गई जमाने से। रही ना भी सलीम अंसारी साहब की जानिब से 1100 रुपया आ गया है। अल्लाह ताला खूब बरकत फरमाए, रहमत अता फरमाए। मैं चाह रहा था कि कारी मंजूर साहब किबला है यहाँ क्या, तो कारी साहब मैं चाह रहा था कि 2 बिल्कुल नाबालिग बच्चा को या कोई शरीफ आदमी को, ज़ईफ़ आदमी को गमछा दे देते, अब माँ बहनों की भीड़ में उनको भेज देते। माँ बहनें तड़प रही हैं कि हम क्या करें, तो जितना है, हाँ बाबू चले जाओ, अम्मा आप लोग के पास जितना है सब अपने शौहर के नाम पे दे दीजिए, माँ बाप के नाम पे दे दीजिए, अल्लाह रसूल के नाम पे दे दीजिए, 1 रुपया बचा के घर मत जाइएगा। हाँ जाओ मेरा है, जाओ मेरा लाल जाओ, अम्मा ये जितना है सब दे दीजिएगा, समझ गए, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाएगा। आपका पैसा मदरसा में लग जाएगा तो सवाब होगा। हाँ अपने शौहर के लिए, शौहर झगड़ा करता है तो नियत कर लीजिए, या अल्लाह मैं पैसा दे रही हूँ इसकी बरकत से मेरा शौहर मोहब्बत करे। हिज्जे करके जा रहा है, हाँ, जाओ जल्दी जाओ वहाँ पे, यहाँ पे हम, हाँ जाओ। अच्छा चचा को भी तो लग रहा है, पकड़िए ना, लग रहा है 2-3 कुंटल पैसा मिलेगा कि सकेंगे नहीं, अकेले भी काफी है। जाए अम्मा निकले, जितना है सब दे दीजिए। हाँ दे दिए। जिसका शौहर मार पीट करता है मोहब्बत के लिए, कोई तावीज़ की जरूरत नहीं है, नियत कर लीजिए, अल्लाह मोहब्बत अता फरमा देगा। आमीन आमीन। हाँ ला मेरा बच्चा इधर रखो, मेरा सोना, मेरा सोना। आदिल शेख साहब की जानिब से 500 रुपया आया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा आप लोग पैसा भी अभी तक नहीं दिए हैं और सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? मेरा जनाजा उठाइएगा क्या? बोलिए ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जोर से कहाँ चले मेरे भाई? बाप रे बाप, अरे पैसा ले लीजिए लेकिन जाइए मत, बैठिए, हाँ बैठिए, जाइए मत, कुत्ता बुलाएगा काट लेगा, बैठे रहिए। मेरे सरकार ही के आने से तिरगी छट गई जमाने से। सरफराजी कदम को चूमेगी, सरफराजी कदम को चूमेगी, माँ के कदमों में सर झुकाने से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। हजरात आज तो मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसा शेर मेरे पास है कि तमाम शोरा हैरत में पड़ जाते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। 100 रुपया लाइए कोई आदमी तो एक मिसरा में सुना दे रहा हूँ। नहीं 100 रुपया, 100 पे भी मैं आ गया हूँ मेरे भाई। लाइन 100 रुपया। अच्छा आप लोग कब दीजिएगा मेरे भाई, आप लोग कब दीजिएगा? लाइन 100 रुपया लाइन। वाह वाह, अरे माशाअल्लाह, अरे मौलाना आरिफ साहब, अच्छा माशाअल्लाह, इस्माइल मरहूम साहब जाने से माशाअल्लाह। 100 रुपया लाई ना भाई हमको।